إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. آدم ثانی سیدنا نوح علی نبینا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی سیرت ہم پڑھ رہے تھے. جناب نوح علیہ السلام کی دعوت کے انداز، منہج دعوت اور قوم کے ساتھ جناب نوح علیہ السلام کی شفقت و محبت، پیار اور الفت بری دعوت، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. آخرکار جناب نوح علیہ السلام اپنی زندگی مکمل کرتے ہوئے، جناب نوح علیہ السلام بھی بشر ہی تھے اور اللہ رب العالمین کا قانون، اللہ کی سنت اور ہمیشہ سے اللہ کا طریقہ کار انسانوں کے بارے میں یہ رہا ہے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے پیغمبر آپ سے پہلے کسی بھی بشر کو، کسی بھی انسان کو ہمیشہ رہنے کے لیے ہم نے نہیں بنایا. ہر بشر پر، ہر نفس پر، ہر جان پر موت نے آنا ہے. لہذا جناب نوح علیہ السلام کا جب موت کا وقت قریب ہوا، جناب نوح علیہ السلام 950 سال بھرپور دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد قوم اپنی غلطیوں، اپنی غفلتوں اور اپنے جرم کی سزا قوم کو مل چکی تھی. اس کے بعد جناب نوح علیہ السلام جتنا اللہ رب العالمین نے چاہا زندہ رہے. اس کے بعد جناب نوح علیہ السلام کی جب موت کا وقت قریب آیا، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلا کر جناب نوح علیہ السلام ایک وصیت کر جاتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ہمیں سورہ البقرہ کے اندر وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وَوَصَّى بِهَا، اور اسی بات کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں سے، وَيَعْقُوب، اور جناب یعقوب علیہ السلام بھی وصیت کرتے ہیں
اپنے بیٹوں سے یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، میرے بیٹو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے دین اسلام کو انتخاب کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم پر موت نہیں آنی چاہیے مگر ایمان کی حالت میں موت آنی چاہیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو بابا ملت ہے، جسے قرآن مجید نے ہمارا باپ کہا ہے، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے جس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی یہی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام عقیدہ توحید کی حفاظت اور عقیدہ توحید کی دائمی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میری اولاد کو اللہ بت پرستی سے، شرک سے اللہ محفوظ رکھے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام بھی آخری وقت میں اپنے بیٹوں سے وصیت کرتے ہیں، جناب یعقوب بھی وصیت کرتے ہیں، ان اللہ اصطفى لکم الدین، اللہ نے دین اسلام کو تمہارے لیے بطور دین انتخاب کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم پر موت نہیں آنی چاہیے مگر ایمان کی حالت میں ہی آنی چاہیے۔ اور ایک مسلمان کو یہی دعا کرنے کا اللہ نے سلیقہ بھی سکھایا کتاب اللہ میں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت قرآن مجید کوٹ کرتے ہیں، اور جناب یوسف علیہ السلام اللہ رب العالمین کی طرف سے بادشاہت، ریاست، حکومت اور اقتدار ملنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث۔ پھر اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے موت دے ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں۔ جناب ابراہیم بھی اپنے بیٹوں سے یہی نصیحت کرتے ہیں، یہی وصیت کرتے ہیں، جناب یعقوب علیہ السلام بھی یہی نصیحت اور یہی وصیت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جناب یعقوب علیہ السلام جس وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے تھے اس منظر کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، کیا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت پیش آئی تھی؟ موت جب قریب آ گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی پرستش کرو گے؟ تو بیٹے سارے یک زبان ہو کر کہنے لگے، نعبد الہک و الہ آبائک اسماعیل و اسحاق، ہم تیرے معبود، تیرے آباء و اجداد جناب اسماعیل بن ابراہیم کے معبود اور جناب اسحاق بن ابراہیم کی معبود ہی کی ہم پرستش کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا جب وقت قریب آ گیا، سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حدیث، سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں اور امام حاکم نے مستدرک حاکم نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے، نقل کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، فجاء رجل من اہل البادیہ، ایک دیہاتی پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا، علیہ جبۃ سجار مزرورۃ، اس نے ایک جبہ پہنا ہوا تھا،
ایک جبہ پہنا ہوا تھا اور اس جبے پہ اس کا بٹن، اس کا حاشیہ ریشم کا تھا. اور آتے ہی فقال ان صاحبکم، آتے ہی کہا ان صاحبکم ھذا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس بدو نے یہ کہا ان صاحبکم ھذا، بے شک تمہارے یہ ساتھی ہے جو محمد ہے، تمہارے نبی، تمہارے پیغمبر، قد وضع كل فارس وابن فارس، تمہارے اس نبی نے ہر شہ سوار کو، ہر سردار کو اور سردار کے بیٹوں کو نیچے دکھایا ہے، نیچے کیا ہے، ڈاؤن کیا ہے، ان کی حیثیت ختم کر دی ہے. وَيَرْفَعُ كُلَّ رَاءٍ وَابْنُ رَاءٍ، اور ہر چرواہے کو اور چرواہے کے بیٹے کو اٹھاتا ہے، اس کو منصب و اقتدار دیتا ہے، اسے رفعت، عظمت، بلندی، شان دیتا ہے، جبکہ ہر سردار اور سردار کے بیٹے کی شان میں کمی کرتا ہے تمہارا یہ صاحب، تمہارے یہ ساتھی. قال سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں فأغز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمجامع جبته، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دیہاتی کے جبے کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پکڑ لیتے ہیں. قال، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بدو سے، اس دیہاتی سے مخاطب ہوتے ہیں الا اریک الا ارى علیک لباس من لا يعقل، میں تمہارے اوپر اس آدمی کی لباس دیکھ رہا ہوں جو عقل سے عاری ہے، جو عقل سے محروم ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس کی طرف واپس آئے. ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے لگے، فرمانے لگے ان نبی اللہ نوح علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا لفظ ہے ان نبی اللہ نوح صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں یہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ درود استعمال کیا ہے. ان نبی اللہ نوح صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے نبی نوح صلی اللہ علیہ وسلم لما حضرته الوفات، جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا، موت کا وقت جب قریب آ گیا، قال لابنہ، جناب نوح اپنے بیٹے کو بلا کر اپنے بیٹے سے کہنے لگے انی قاص علیک الوصیہ، بیٹا میں تمہیں وصیت کرنے والا ہوں، میری وصیت غور سے سن لینا، میری وصیت یاد رکھ لینا، میری وصیت دل و دماغ میں بٹھا دینا. اعمرک باثنتین وانہاک عن اثنتین، اعمرک باثنتین، بیٹا میں تمہیں دو کام کرنے کا حکم دیتا ہوں. جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کیا تھی اپنے بیٹے سے؟ اعمرک باثنتین وانہاک عن اثنتین، میں تمہیں دو باتیں کرنے کا حکم دیتا ہوں اور دو کاموں سے تمہیں روکتا ہوں، منع کرتا ہوں. جن کاموں کو کرنے کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے، پوری زندگی کا تجربہ اور ایکسپیرنس ہے جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی. 950 سال داعی کی حیثیت سے رہے اور زندگی کا خلاصہ وصیت کی صورت میں بیٹے سے بیان کرتے ہیں، بیٹے کو سکھاتے ہیں. آمرک باثنتین، دو باتوں کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، وانہاک عن اثنتین، دو باتوں سے، دو کاموں سے میں تمہیں روکتا ہوں، منع کرتا ہوں. آمرک بلا الہ الا اللہ، بیٹا جس بات کا میں تمہیں حکم دینے جا رہا ہوں ان دو باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے
आमुरुका बिला इलाहा इल्लल्लाह, बेटा मैं तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह की वसीयत करता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ना भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह को समझना भी है, और ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारना भी है। और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह के इल्म हासिल करते हुए, और ला इलाहा इल्लल्लाह पर अमल करते हुए सच्चा होना जरूरी है। सिर्फ पढ़ना, सिर्फ उस पर अमल करना, सिर्फ उसका इल्म हासिल करना नजात के लिए काफी नहीं है। नजात के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म भी जरूरी है। ईसाई गुमराह हुए, वो अमल करते थे इल्म के बगैर। यहूदी गुमराह हुए, इल्म रखते थे, अमल नहीं करते थे। मुनाफिकीन अमल भी करते थे, इल्म भी रखते थे, लेकिन वो उस अमल और उस इल्म में सच्चे नहीं थे। जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करते हैं, सबसे पहले फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में जानना जरूरी है। ला इलाहा है क्या? ये दो अरकान पर यह जुमला मुश्तमिल है। पहला रुकुन नफी, दूसरा रुकुन इस्बात। मा सिवल्लाह की नफी, ला इलाहा नहीं है कोई माबूद बरहक, ला इलाहा नहीं है कोई बिगड़ी बनाने वाला, ला इलाहा नहीं है कोई औलाद देने पर कादिर, ला इलाहा नहीं है कोई किसी मरीज को शिफा देने पर कादिर, ला इलाहा नहीं है मुश्किल में फंसे हुए इंसान को आसानी देने वाला। इल्लल्लाह, ये इस बात है, सिर्फ अल्लाह के, मा सिवा अल्लाह की नफी और एक अल्लाह की तौहीद का इकरार, एतराफ, इल्म के साथ, अमल के साथ और सच्चाई के साथ। जनाब नूह की वसीयत है, आमुरुका बिला इलाहा इल्लल्लाह, बेटा इल्म के साथ, अमल के साथ, सच्चाई के साथ ला इलाहा इल्ला तुम पढ़ लो। फायदा क्या होगा? फरमाते हैं फ़इन्नस समावाति सबआ, ये सातों आसमान, वल अर्ज़ीन सबआ, और सातों जमीन। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सातों आसमान को सराहत के साथ बयान किया है। सातों जमीन के हवाले से सिर्फ इतना कहा है, वमिनल अर्ज़ि मिस्लहुन्ना, कहीं पर सातों जमीन का कुरान मजीद में इस आयत के अलावा कहीं पे तज़किरा नहीं हुआ। वमिनल अर्ज़ि मिस्लहुन्ना, सातों आसमानों जैसे सातों जमीन, सिर्फ मिस्लहुन्ना कहा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयत नकल करते हुए क्या फरमाते हैं? फ़इन्नस समावाति सबआ, ये सातों आसमान, वल अर्ज़ीन सबआ, और सातों जमीन। तो सात जमीनों की तफसील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में, आपकी अहादीस में। फ़इन्नस समावाति सबआ वल अर्ज़ीन सबआ, ये सातों जमीन और सातों आसमान, लौ वुज़िअत फी किफ़्फ़तिन, क़ियामत के दिन तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए, और एक पलड़े में एक साइड पे सातों जमीन और सातों आसमानों को रख दिया जाए, और एक साइड पे ला इलाहा इल्लल्लाह को रख दिया जाए। कौन सा ला इलाहा इल्लल्लाह? जिसमें इल्म हो, जिसमें अमल हो और जिसमें सच्चाई हो। जिस ला इलाहा इल्लल्लाह में इल्म हो, जिसमें अमल हो और उस अमल में इंसान मुखलिस और सच्चे हो, वो ला इलाहा इल्लल्लाह अगर एक तराजू के एक साइड पे रख दिया जाए, जनाब नूह क्या फरमाते हैं?
رجحت بہن لا الہ الا اللہ. یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ ساتوں زمینوں پہ اور ساتوں آسمانوں پہ لفظ لا الہ الا اللہ باری ثابت ہوگا. اسی لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب اعلام الموقعین عن رب العالمین اس کو تحریر کرتے ہیں. تحریر کرتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جب یہ لکھتے ہیں یہاں پہ کوما لگا کر اس کی وضاحت، اس کلمے کی پاور، اس کلمے کی طاقت اور اس کلمے کی کرامات بیان کرتے ہیں. کلمۃ قامت بها السماوات والارض، یہ ایک ایسا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ ایک ایسا جملہ ہے، قامت بها الارض والسماوات، اسی کلمے کی بنیاد پہ زمین بھی قائم ہے، آسمان بھی قائم ہے. وفطر اللہ علیہا جمیع المخلوقات، اور اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کی فطرت میں اللہ کی توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ نے ہر مخلوق کی جبلت میں، ہر مخلوق کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھ دی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر، عقیدہ توحید پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ، اگر گھر کا ماحول یہودیوں کا ہو اس بچے کو یہودی بنا دیتا ہے، گھر کا ماحول عیسائی والا ہو اس بچے کو عیسائی بنا دیتا ہے. او یمجسانہ، یا گھر کا ماحول آتش پرستوں کا ہو تو وہ بچہ آتش پرست مجوسی بن جاتا ہے. وفطر اللہ علیہا جمیع المخلوقات، اللہ نے تمام مخلوقات کی جبلت اسی کلمے پہ رکھا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بار بار یہ تذکرہ کیا ہے، کائنات میں تمام کچھ جن اور انسانوں کے علاوہ، جنوں اور انسانوں میں سے کچھ افراد کے علاوہ باقی کائنات میں بسنے والی ہر مخلوق تین کاموں میں، تین عقائد و نظریات میں اشتراک رکھتے ہیں. قرآن مجید نے بیان کیا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون. الم تر، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ یسبح له من فی السماوات ومن فی الارض، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی تسبیح جو کچھ آسمانوں میں بستے ہیں، جو کچھ زمین میں بستے ہیں، آسمان کی ساری مخلوق، زمین کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. والطیر صافات، آسمانوں کی مخلوق بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، زمین کی مخلوق بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اور اللہ نے خصوصی طور پر کہا والطیر صافات، آسمان اور زمین کے بیچ میں اڑنے والے پرندے، ایک طرف آسمانوں میں بسنے والی مخلوق، دوسری طرف زمین میں بسنے والی مخلوق. والطیر صافات، اور درمیان میں فضا میں، آسمان اور زمین کے درمیان میں پر پھیلا کر اڑنے والے پرندے، کل، ہر ایک نے، قد علم، یقیناً ہر ایک یہ بات جان چکے ہیں، صلاۃہ و تسبیحہ، صلاۃہ اپنی نماز، و تسبیحہ
اپنی تسبیح ہر مخلوق جان چکی ہے۔ تو کائنات کی ہر مخلوق نماز بھی پڑھتی ہے، کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتی ہے، کائنات کی ہر مخلوق کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمام قسم کے نقائص سے، نقص سے، کمی سے، عیب سے، کمزوری سے اللہ پاک ہے۔ ہر قسم کی کمزوری سے اللہ پاک ہے۔ قرآن مجید میں یہ موضوع بھی تشنا نہیں چھوڑا۔ جناب سلیمان ابن داؤد علیہ السلام، جس کو اللہ رب العالمین نے پرندوں کی بھی بولی، اللہ رب العالمین نے جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا تھا، جو چونکیوں کی آواز، چونکیوں کی بولی بھی سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے پرندوں پر بھی ان کو حکمرانی عطا کی تھی۔ جناب سلیمان علیہ السلام ان کی حاضری بھی لیا کرتے تھے، جنوں پر بھی ان کی بادشاہی تھی، ہواؤں پر ان کی بادشاہی تھی، پرندوں پر ان کی بادشاہی تھی۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، پرندوں میں سے ایک پرندہ جسے ہدہد کہا جاتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ موجود نہیں تھا۔ جناب سلیمان بن داؤد کیا فرماتے ہیں؟ وہ میری اجازت کے بغیر، میرے اذن کے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر وہ غائب ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَعَذِّبَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا میں اسے ذبح کروں گا، یا میں اسے سخت ترین سزا دوں گا، یا وہ میرے پاس واضح کوئی دلیل، کوئی پروف، کوئی معقول عذر پیش کرے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، یہ پرندے کا عقیدہ ہے، ہدہد کا عقیدہ ہے۔ وہ کچھ دیر بعد وہ ہدہد واپس آتا ہے اور جناب سلیمان علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، احطت بما لم تحط به، سلیمان میں اس بات کا احاطہ کر آیا ہوں، میں اس بات کو دیکھ کر آیا ہوں، میں اس بات کے بارے میں جانکاری لے کر آیا ہوں۔ ما لم تحط به، سلیمان پرندوں پر، ہواؤں پر، جنوں پر بادشاہی رکھنے کے باوجود جو بات تیرے علم میں نہیں آئی، وہ بات میری علم میں آئی ہے، میں تیرے پاس وہ خبر لے کر آیا ہوں۔ ہدہد کا بھی عقیدہ یہ ہے، پیغمبر عالم الغیب نہیں ہے۔ ہدہد کا یہ عقیدہ ہے، پیغمبر عالم الغیب، عالم الغیب والشہادہ، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ پرندے کا واقعہ قرآن مجید میں اللہ نے نقل کر کے ہمیں یہ سبق دیا ہے، کائنات کی ہر مخلوق کا عقیدہ یہ ہے، عالم الغیب والشہادہ صرف اور صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ کسی نبی کے پاس، کسی فرشتہ کے پاس، کسی جن اور کسی انسان کے پاس غیب کے علم نہیں ہے۔ احطت بما لم تحط به، میں اس بات کا احاطہ کر آیا ہوں جو بات ابھی تک آپ کے علم میں نہیں آئی۔ پھر رپورٹ پیش کرتا ہے، اور رپورٹ کیا پیش کرتا ہے؟ میں ایک ایسی قوم سے ہو کر آیا ہوں، اس قوم کی حکمرانی ایک عورت کرتی ہے۔ اس پر بھی ہدہد تعجب کا اظہار کرتا ہے، حیرانگی کا اظہار کرتا ہے۔ میں ایک ایسی قوم سے ہو کر آیا ہوں جس قوم کی حکمرانی ایک عورت کرتی ہے، بادشاہت ایک عورت کی ہاتھ میں ہے، اور ساتھ ساتھ اس سے بھی تعجب خیز، اس سے بھی حیران کن بات یہ مجھے ملی، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے اس عورت کو اور اس کی قوم کو اس حالت میں نے پائی، یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کو سجدہ کرنے کے بجائے سورج کو یہ لوگ سجدہ کر رہے تھے۔
یہ ہدہد کا عقیدہ ہے. ہدہد بھی یہ سمجھتا ہے سجدہ صرف اور صرف میرے اللہ کے لیے، نہ کسی کھڑے اور نہ کسی پڑے ہوئے مخلوق کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. کھڑے ہوئے بت ہو تب بھی حرام، پڑے ہوئے بت ہو تب بھی حرام. پرندے کا عقیدہ ہے. اور قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا مخلوقات میں 3 عبادتیں مشترکہ ہے: تسبیح، نماز، سجدہ. اللہ اکبر کبیرہ. سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون. ہر مخلوق نے اپنی نماز بھی جان لی ہے اور اپنی تسبیح بھی جان لی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتی ہے. ہر چیز کا یہ عقیدہ ہے اللہ کو پارٹنرشپ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو بیٹی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو بیوی کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ بیوی کمزوری ہے، اولاد کمزوری ہے، پارٹنرشپ کمزوری ہے. اور ہر مخلوق کی عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ان کمزوریوں سے پاک ہے. وَصَلَاتَهُ، ہر مخلوق نے اپنی تسبیح بھی جان لی ہے اور اپنی نماز بھی جان لی ہے. تیسری عبادت أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ. اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ ایک قاری قرآن، ایک قرآن پڑھنے والا انسان، قرآن سمجھنے والا انسان، قرآن سننے والا انسان، ان اللہ یسجد لہ، بے شک اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، من فی السماوات ومن فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں رہتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، جو زمین میں رہتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. والشمس والقمر، والشمس، سورج بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، والقمر، چاند بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، والنجوم، یہ سارے ستارے بھی اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، والجبال، پہاڑ بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، والشجر، کائنات کی ہر درخت بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، والدواب، اور کائنات کے ہر جانور بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سے لوگ بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، انسانوں میں سے بہت سے بدبخت ایسے بھی ہیں، بہت سے بدقسمت ایسے بھی ہیں جو اللہ کو سجدہ نہ کر کے حق علیہ العذاب، اس پر عذاب حق ہو چکا ہے، اس پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے. آج ہماری حالت کیا ہے؟ روزانہ 5 بار سجدے کے لیے بلایا جاتا ہے، لیکن ہم سجدے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم مخلوق کی قانون مانتے ہیں لیکن خالق کی قانون ماننے کے لیے تیار نہیں. جو قانون مخلوق وضع کرتی ہے اس کو ہم سب روزانہ
ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ کیا سب گھروں سے بچے صبح سکولوں کو نہیں جاتے؟ کیا کبھی ہم نے سکول والوں کے آگے یہ جسارت کی ہو ہمارے بچے ہماری مرضی، بچے ہماری مرضی سے آئیں گے، بچے ہماری مرضی کے کپڑے یونیفارم پہنیں گے؟ ہم اس مخلوق کے آگے بے بس دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب خالق ہم سے تقاضا کرتا ہے ٹائم پہ، ہم بچوں کو اپنی مرضی سے نہ سکول بھیجتے ہیں نہ سکول سے ہم بچوں کو پک کرتے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی کے کپڑے بچوں کو پہناتے ہیں۔ جب مخلوق نے قانون بنایا ہم اس کی پاسداری کرتے ہیں، جب خالق نے قانون بنایا ہم خالق کی قانون کی ہم خلاف ورزی کرتے ہیں۔ خالق نے جس لباس کو پہننے کو کہا اس لباس کو ہم پہننے کے لیے تیار رہے۔ خالق نے جو شکل اختیار کرنے کو کہا وہ شکل اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، مخلوق نے جو شکل اختیار کرنے کو کہا وہ شکل ہم اختیار کر لیتے۔ آپ پولیس کے دیکھ لیں، آپ آرمی کے دیکھ لیں، ان کے بال کے سٹائل بھی وہی سٹائل اپنانا پڑتا ہے جو شکل اس ادارے کی، اس ڈپارٹمنٹ کا ریکوائرمنٹ ہوتا ہے، اس کی شکل تو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن خالق نے جو شکل اپنانے کو کہا ہے، خالق نے جو لباس جو یونیفارم پہننے کو کہا ہے، خالق نے 3 مخلوق کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ کافروں کی مخالفت، شیطان کی مخالفت اور جانوروں کی مخالفت۔ شیطان کی مخالفت، جانوروں کی مخالفت اور کافروں کی مخالفت، تاکہ دور سے یہ پہچانا جا سکے یہ محمدی ہے، یہ مسلمان ہے، اس کی شکل و صورت سے، اس کے لباس سے، اس کے رویے سے، اس کے چال و چلن سے۔ کیا آج ہم یہ تفریق کر سکتے ہیں؟ بات میں یہ کر رہا تھا، والدواب، جانور بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بہت سے خوش نصیب ایسے ہیں جو اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ، اور انسانوں میں ایک بہت بڑی تعداد ان بدقسمت لوگوں کی ہے جو اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتے، جو غیر اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، جو بتوں کے لیے سجدہ کرتے ہیں، جو بابوں کے لیے سجدہ کرتے ہیں، جو قبروں کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ وَمَن يُحْيِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرَمٍ، اللہ فرماتے ہیں جس کو اللہ ذلیل کر دے اسے کائنات کی کوئی طاقت اسے عزت نہیں دے سکتی۔ مشرک، غلامی اور ذلت کے انتہا کو آپ دیکھیں گے۔ مشرک ذلت اور رسوائی کے دلدل میں دنستے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ جس کو اللہ ذلیل کرے وہ جوتوں کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے، یہ جوتا نفع نقصان کی اختیار اور طاقت رکھتا ہے، اسی لیے گاڑیوں پہ جو جوتوں کی شیپ بنا کر گاڑیوں کے پیچھے والے شیشے پہ جو فوٹ پرنٹ آپ کو نظر آتے ہیں، گاڑیوں پہ جو لٹکی ہوئی جوتیاں آپ کو نظر آتی ہے، رکشوں پہ پیتل کی جو جوتیاں نظر آتی ہے، اور اس سے ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ جوتی جسے پہن کر انسان اچھی جگہوں سے بھی گزرتا ہے، گندی جگہوں سے بھی گزرتا ہے، اور انسان اس جوتی کے بارے میں یہ عقیدہ، یہ نظریہ رکھے،
یہ جوتی نفع نقصان دینے کی اختیار رکھتا ہے۔ وَمَن يُعِنِ اللَّهِ، جس کو اللہ رسوا کرے، جس کو اللہ ذلیل کرے، اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک انسان جسے اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو اشرف المخلوقات ہے، وہ جوتے کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لے یہ جوتا نفع نقصان دینے کی طاقت و قدرت رکھتا ہے، جوتے سے درجہ ہے، اس سے ذلیل ترین غلامی کس چیز کی ہو سکتی ہے؟ وَمَن يُحِنِ اللَّهِ، جسے میرا رب ذلیل کر دے، دنیا کی کوئی طاقت اسے عزت نہیں دے سکتی۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ وہ کچھ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ بات میں یہ کر رہا تھا، جناب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں۔ وصیت دو باتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی بات، آمرک باثنتین، دو کاموں کو کرنے کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، وانہاک عن اثنتین، اور دو کاموں سے رک جانے کا منع کرنے، دو کاموں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ آمرک بلا الہ الا اللہ، میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کو پڑھنا بھی ہے، لا الہ الا اللہ کو سمجھنا بھی ہے، اور لا الہ الا اللہ کے مطابق عمل بھی کرنا ہے، اس عمل اور اس عبادت میں سچا بھی ہونا ہے۔ کیوں؟ جو لا الہ الا اللہ قیامت کے دن ترازو میں اگر رکھا جائے، اور ایک طرف لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو رکھا جائے، جو لا الہ الا اللہ ہے وہ باری ثابت ہوگا۔ اور دوسرا، جناب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو نصیحت جو کرتے ہیں، بیٹا لا الہ الا اللہ کا دوسرا فائدہ یہ ہے، لو ان السماوات السبع والارضین السبع کن حلقۃ مبہمۃ قسمتہن لا الہ الا اللہ، اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایک حلقہ بن جائے، ایک کڑا بن جائے، تو لا الہ الا اللہ اتنا پاورفل، اتنی طاقتور جملہ ہے، وہ ان دونوں کو توڑ کے رکھ دے گا۔ اس پر انشاءاللہ اگلے خطبے میں عرض کروں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔